تو یہاں میرا ایک مستقل سوال ہے کہ صوفیہ کا تصور عقل کیا ہے؟ یعنی ان کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بالکل ہی عقل دشمن ہے، یعنی ان کے نزدیک عقل کی پر کاہ کی حیثیت نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی خدا اور حقیقت الحقائق کی جو فہم یا اس کی جو معرفت ہے وہ عقل کا کام ہے ہی نہیں، وہ اپنے اپنے اس کے ذریعے کرنے۔ تو یہ کیا ان کا تصور ہے عقل، اور متکلمین اور ان کے تصور میں کیا فرق تھا؟ اگر یہ تھوڑا اختصار سے آپ میرا بتا خیال دیں ہے تو اس پر بے ہم نے نواز۔ پہلے تھوڑی سی بات کر لی ہے، بات اور کی ہے وہی جی۔ فنڈامنٹل ڈفرنس تو وہی ہے کہ وہ یعنی کمپلیمنٹیرٹی کے طور پر جو جذبات اور احساسات کی سطح پر میں کسی حقیقت کا ادراک کرتا ہوں، اس پر ان کا بہت زور ہے، اور اسی لیے وہ جذبات اور نفس کی صفائی، صحیح۔ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ان کا زور ہے، اور اس حق میں وہ ٹھیک ہے۔ تاہم مطلب اس عقل کے دشمن علاوہ تو نہیں ان کہہ کی سکتے۔ ایک اور اسپیسیفک چیز وہ یہ ہے کہ جو الہام کا ان کا ایک کشف کا ایک تصور ہے، وہ ظاہر جی ہے اس سے بیونڈ ایک فیکلٹی ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے مجھے میرے ڈومین کی چیز نہیں ہے، اب میں جو صحیح۔ بھی اس پہ تبصرے کروں گا وہ ظاہر ہے عقلی قسم کے ہوں گے۔ صوفی ہو بالکل۔ سکتا ہے آگے ہنسے مجھ پر، وہ کہے گا یہ ایسے ہی بس عقلی باتیں بنا رہا ہے، یہ تو اس کو تو اس نے، یعنی وہ کہے گا یہ ایسے ہی ہے کہ اس نے شاید کبھی چکھا نہیں ہے، شاید کے اوپر تبصرے کر رہا ہے۔ تو صحیح وہ ہے۔ جو بھی تبصرے ہوں گے وہ اسی نوعیت کے ہوں گے۔ انبیاء کی وحی کے بارے میں بھی جتنے تبصرے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یعنی شیخ لکھتے ہیں کہ نبی کی وحی کے اوپر اولیاء کو کلام کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اور ہی تجربہ ہے، وہ اولیاء وہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ایک اور لیول پر ہے۔ تو یہ وہی ہے نہیں، اب جو بھی ہم گفتگو کریں گے وہ اسی سطح کی ہوگی کہ صحیح۔ وہ ایک مدعی ہیں، اس بات کے دعوے دار ہیں کہ انسان جب اپنے رب کے ساتھ لو لگاتا ہے قلب کی صفائی کا، تو اللہ تعالیٰ ایز اے کانسیکوینس نہیں، ایز اے مہربانی، یعنی اللہ کی طرف سے الہام ہو جانے کو کوئی بھی کسب نہیں کہتا صوفیہ میں، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جیسے نبوت، یعنی وہ کہتے ہیں نبوت چاہے الہام کی ضرورت میں ہو یا چاہے نبی کی وحی کی ضرورت میں ہو، یہ کسب نہیں ہوتا، یہ غیر کسب ہوتا ہے، اس کی کوئی صحیح۔ شرط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو صحیح۔ چاہے۔ تاہم انبیاء کی زندگی کے حوال کا استقراء کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خاص طرح اللہ تعالیٰ سے وہ لو لگاتے تھے۔ تو ہم اگر ویسا کریں تو اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کرے ہر فاسق کو، یعنی یہ ہمارے ہاں بحث رہی ہے کہ کیا انبیاء ہمیشہ اعلیٰ احوال والے لوگ ہوا کرتے تھے یا فساق بھی ہوتے تھے؟ ہمارے یہاں رائے یہ کہ نہیں، انبیاء ہمیشہ اعلیٰ نسب والے، اعلیٰ اخلاق والے، اعلیٰ احوال والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے سرفراز فرماتے تھے۔ تو صوفیہ کے اندر یہ بحث، یعنی اس کی یہ بنیادیں جس کی الگ گفتگو ہے، تو وہ سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو براہ راست کشف بھی ہوتا ہے، اب کبھی رمز کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی خواب کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز اس کو دکھائی جاتی ہے جس کو وہ ایزیلی انٹرپریٹ کر لیتا ہے کہ یہ بات مجھے کہی گئی ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ذات باری سے متعلق یا اس کی صفات سے متعلق اور اس کائنات کی جو اونٹولوجیکل یعنی تہیں ہیں ان سے متعلق براہ راست ادراک انسان کو جیسے کشف سے ہوتا ہے، الہام سے ہوتا ہے، وہ عقل سے ممکن نہیں ہے۔ اور اس میں بڑا مشہور واقعہ ہے شیخ ابن عربی کا، کہتے ہیں جب علامہ ابن رشد سے ملاقات ہوئی پہلی دفعہ، تو وہ ذرا جونیئر تھے، کافی سارے جونیئر تھے شیخ ابن عربی، تو ان کو کسی نے بتایا کہ ابن عربی جو ہے نا یہ مطلب کشف اور الہام کا معاملہ ان کے لیے گویا کھل گیا۔ تو علامہ ابن رشد اب نقلی علوم اور یہ عقلی علوم کے ماہر آدمی تھے، تو انہوں نے ان سے جی۔ کہتے ہیں وہ انہوں نے پوچھا کہ مطلب وہ یس یعنی واقعی، یعنی انہوں نے پوچھا ابن رشد نے واقعی یہ بات سچ ہے؟ تو ابن عربی نے کہا کہ نعم ہاں، یعنی انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ کشف اور الہام کا معاملہ آپ کے لیے کھل گیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ابن عربی نے کہا نہیں، اور ابن رشد مایوس ہو گئے، یعنی ابن رشد کی آنکھوں میں ایک معنی خیز سوال تھا کہ جو ادراک تمہیں اس کے بعد ہوا ہے وہ وہی ہے جو ہمیں عقل سے ہوتا ہے؟ تو ابن عربی نے کہا نہیں، تو وہ مایوس ہو گئے، اس کا مطلب ہی از ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ ڈفرنٹ۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ایسا ڈومین ہے جس کے اوپر آپ دیکھیں انبیاء کی وحی کے اوپر بھی جتنی باتیں قرآن حدیث میں آئی ہیں ان کی کیفیات پر تو ہمیں کچھ نہیں پتا۔ یعنی بالکل۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان پہ وحی نازل ہوتی تھی جو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، یعنی وہ ان کیفیات کو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ کیسا ہے۔ بہرحال صوفیہ کا دعویٰ ہے کہ اس طریقے پر چل کے
انسان ان حقائق کو کسی نہ کسی درجے میں جان لیتا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم ایسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور ہوں، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ عقائد جس کو ہم کہتے ہیں قطعی عقائد، اس میں کبھی بھی ہماری ٹریڈیشن میں صوفیہ کے کشف کو بنیاد نہیں بنایا، اس کو ذہنی صحیح، امور میں ہمیشہ لیا گیا ہے، اور وہیں صوفیہ نے اس کو قبول کیا ہے۔ صحیح، یعنی صحیح، عقیدے کی جہاں جس کو آپ یوں سمجھ، جہاں ہارڈ بیٹ ہے نا عقیدے کی، جہاں جہاں جی، تکفیر اور تفسیر کی بات آئے گی، وہ پھر متکلم کی بات وہاں چلتی ہے، اور صوفی کی بات وہاں پر صحیح، نہیں، صحیح، صحیح، بنیاد کے طور پر ٹھیک۔ کی جا سکتی۔ اچھا سر، یہ محدثین اور متکلمین کا جو نزاع ہے اور اس کے ہاں، یہ تھوڑا بس ذرا بات پیچھے تھوڑی سی ہوئی، میں کہہ رہا ہوں ذرا اس وہ پہ ہم نے میرے خیال ہے یہ بات کی نا کہ محدثین کے ہاں کلام ناپسندیدہ روایت کے طور پہ شروع سے رہا، ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ نصوص کو نہ ہٹاتے ہیں، اپنے ظاہر سے ہٹاتے ہیں، اور عقلی لم ٹٹول کر کے ہٹا دیتے ہیں۔ تو محدثین کا عقل کا یعنی میں تصور نہیں پھر؟ چاہ رہا کہ کوئی ایسی بات یعنی جو سخت ہو کسی گروہ کے بارے میں وہ ہو جائے، لیکن آپ یہ دیکھیں محدثین کے شروع کے گروہ میں تو ان کو تو فقہا بھی پسند نہیں آتے تھے، جی، یعنی انہیں لگتا تھا یہ امام ابو حنیفہ بھی جو ہے ایسے ہی غلط آدمی ہے، اصحاب گویا الرائے، یہ حدیث مان ہی نہیں رہے، حالانکہ بعد میں پتہ لگا نہیں وہ حدیث مانتے ہیں، ان کا یہ اصول ہے، اس کے اوپر وہ مانتے ہیں، اور جب وہ سمجھ میں آ گئی تو نزاع کی کیفیت کم ہو۔ صحیح، اسی طریقے سے صحیح، کلام جو دوسری صدی ہجری کے اندر اور پہلی صدی ہجری کے آخر میں جو لوگ آئے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے نظریات غلط ہوں گے، تو محدثین یا جو دیگر ائمہ ہیں ان کو لگا ہوگا کہ یہ علم ہی گویا ایسا ہے جو ان کو اس غلط نتیجے تک لے جا رہا ہے، اور انہوں صحیح، نے اس کو اس کے ساتھ کلاسیفائی کر دیا۔ لیکن جب بعد میں چیزیں کھلی ہیں تو غلط فہمی چھٹ گئی۔ آپ اس کو یوں سوچیں، ہمارے دور میں اپنے دور میں دیکھ لینا، ایک آدمی آ کے ایک بات کہتا ہے، ہم اس کی آدھی پکی بات سن کے کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہے۔ اچھا پھر ایسے، بعد میں وہ بڑا غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے نہیں وہ یہ نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، اچھا یہ چلو منکر حدیث سن۔ اچھا پھر یہ ایسے، کتنے لوگوں کو یہ وقت ملتا ہے کہ یہ پوری تحقیق کرے بیٹھ کے؟ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اسی غلط فہمی کے ساتھ کسی کے بارے میں چلے جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتابوں میں لکھ لکھ کے وہ مر جاتے ہیں، انہیں فکر ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو یہ بالکل تنقیح جو ہوتی ہے نا فکر میں، صحیح، یہ جنریشنز کا کام ہوتا ہے، یعنی فقہ حنفی کی جو قبولیت ہوئی ہے کئی جنریشنز لگی ہیں، جس کے بعد احناف نے اپنا موقف پورا سمجھا دیا لوگوں کو، بھائی ہم حدیث کا انکار نہیں کرتے، ہمارا اصول یہ ہے، تمہارا اصول یہ ہے، آپ بات کرو۔ اور جب انہوں نے بات کرنا شروع کی تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر یہ کہنے کی پھر انہوں نے ساری حدیثیں بٹھا کر دکھا دی کہ ہم بھی حدیثوں کو لے رہے ہیں لیکن اپنے اصول پر۔ یہی حال علم کلام میں ہو۔ دیکھیں ہم صحیح، اس بات کے قائل ہیں کہ علم کلام میں برے خیالات رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے، جس کی وجہ سے ائمہ نے یہ آراء رکھی ہوں گی، اور ائمہ کی طرف سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلطی نہیں، محدثین کی طرف سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ بھائی جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہر انشنٹ بات کہہ سکتے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ سکتے تھے؟ وہ کہہ سکتے تھے، غلط فہمی انسانی یعنی ایک المیہ گئے یا کچھ گئے انسانوں کی کریکٹرسٹک ہے، اور وہ ہوتی ہے۔ صحیح، صحیح، تو تھینک یو سر۔ محدثین کو بالعموم علم کلام میں دلچسپی نہیں رہی، جی لیکن ہمارا بلکہ مذمت یعنی جو کا، متکلمین کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ وہی کام کر رہے ہیں نائیولی کر رہے ہیں۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دلیل بنانے کا پروسیس ہوتا ہے، بعض بالکل، لوگ بہت کانشیسلی اس کو سموتھ بنا لیتے ہیں، بعض لوگ کچی پکی رکھتے ہیں۔ بالکل، بالکل، ٹھیک۔ اچھا سر، سوری، بہت میں نے آپ سے ٹائم لیا، بس آخری ایک دو سوال میرے ہیں۔